ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور کرم ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا، اور یہ فخر اشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا اور اپنے اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا، اور آج ہمیں تجدید ایمان کے لیے جمع فرمایا۔ گزشتہ لیکچرز میں بات چل رہی تھی کہ ایمان کے بارے میں مسلسل، اور ایمان کیا ہے۔ آج دنیا میں جو ہے جو کوئی بھی اجتماع ہو یا جو بھی کانفرنس ہو اور جو بھی محفل ہو معاشرے کی، وہ اصلاح اعمال چل رہا ہے، یعنی اعمال کی اصلاح کر رہے ہیں۔ ہر جگہ اعمال کی اصلاح نظر آتی ہے، لیکن ایمان کی اصلاح نظر نہیں آتی ہے۔ اور اللہ کے پاس ایمان مقدم ہے اور اللہ کے پاس عمل مؤخر ہے، یعنی پہلے ایمان ہے پھر بعد میں عمل ہے۔ اور اللہ جس کو قبول کرتا ہے وہ ایمان ہے پہلے، اور پھر ایمان کے بعد اگر عمل کرے وہ عمل بھی قبول ہے۔ ورنہ آج دنیا میں مشرک اور کافر بھی نیک عمل کر رہا ہے، کیا اس کے قبول ہے؟ قبول نہیں ہے اللہ کے پاس، کیونکہ وہ مشرک ہے۔ اور کافر بھی اچھے اعمال کر رہا ہے اللہ کے پاس، کیا وہ قبول ہے؟ قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ کافر ہے۔ تو یہاں پہ ایمان لانا شرط ہے۔ ایمان والے بن گئے پھر عمل کرے تو وہ عمل جو ہے ایمان کے ساتھ قبول ہے۔ اگر ایمان آسمان جیسا نہ ہو، عمل آسمان جیسے ہو، ایمان ہے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، پھر وہ عمل اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے گا، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ بغیر عمل ایمان کے عمل قبول نہیں کیے جائیں گے، ایمان کے تحت عمل قبول کیے جائیں گے۔ پھر وہ ایمان کیا ہے؟ وہ ایمان یہ ہے جو ہم بچپن سے اب تک پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ کیا پڑھتے آ رہے ہیں ہم پڑھتے آ رہے کہ کلمہ طیبہ، کلمہ پڑھتے آ رہے۔ یہ کلمہ جو ہے ایمانی کلمہ ہے۔ کلمہ کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمے میں جو ہے دو شرطیں، یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ اقرار باللسان تصدیق بالقلب، زبان کا اقرار ہونا ایمان کا اور دل سے تصدیق ہونا۔ اگر زبان اقرار کرتی ہے، زبان سے ہم کہتے ہیں مسجدوں میں، مساجدوں میں اور بازاروں میں اور اپنے گھروں میں، لیکن ہمارا دل اس بات پر یقین نہیں کرتا جو ہماری زبان کہہ رہی ہے، تو پھر ہم منافق ہیں، یا پھر دل میں شرک ہے، یا دل میں کفر ہے۔ اللہ کا انکار ہے دل میں، تبھی تو دل میں اللہ کی بات نہیں آ رہی ہے۔ تو یہ انکار اللہ کا، اور اس کو جو ہے نا اقرار میں بدلنا، اقرار میں بدلنے کا نام ایمان ہے۔ انکار ہم نہیں کر سکتے اللہ کو، پھر اقرار ہونے کے لیے تصدیق ہونا، تصدیق کے لیے علم ہونا۔ وہ علم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا علم ہونا۔ اور لا الہ الا اللہ جو ہے، جتنے بھی انبیاء ہے، جتنے انبیاء ہے، حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اور میرے اور پیارے آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کلمہ طیبہ کا جو جز رہا، پارٹ لا الہ الا اللہ، وہی رہا۔ باقی کے دیگر انبیاء شریعت اللہ کی لاکھ قانون لے آئے، اپنے اپنے نبیاں جو اللہ جس کو بھیجا ہے وہاں پہ وہ نام ایڈ ہوا ہے، جیسے کہ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو ہمیں معلوم کیا ہوا؟ جتنے بھی انبیاء ہے وہی کلمہ لائے۔ وہ کیا ہے کلمہ؟ وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ پھر آج ہم کوشش کریں گے لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ سے اپنی الوہیت کی دعوت دے رہا ہے۔ پھر یہ الوہیت کیا ہے؟ الوہیت جو ہے اللہ کی حاجت روائی کو کہتے ہیں۔ پھر یہ حاجت روائی کیا ہے؟ حاجت روائی وہ ہے جو ہر ضرورت کو پورا کرنے والا۔
ہر ضرورت دینے والا، ہر ضرورت عطا کرنے والا، وہ حاجت روا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ ہم نے ایمان کلمے پہ لانا ہے۔ کیا کہہ کر ایمان لانا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ یہ کلمہ ہے، طیبہ ہے، اس پہ اگر ہمارا ایمان ہونا، یہ ہمارا زبان کہنا اور یہ ہمارا دل کہنا۔ اب زبان تو کہہ دیتی ہے، زبان اگر تم کلمہ طیب جو ہے کافر کو پڑھو، بولو، تم سے اچھا پڑھتا، ہم سے اچھا پڑھتا، لیکن دل میں بات نہیں اترتی اس کی، کیونکہ وہ کفر کر رہا ہے۔ اور آج بھی مسلمان کے دل میں بھی بات نہیں اترتی۔ کیسے نہیں اترتی؟ زبان سے تو ہم بھی کہہ رہے، لیکن ہمارے دل میں بھی یہ بات نہیں اتر رہی ہے کہ اللہ ہمارا الہ ہے، یعنی اللہ ہمارا حاجت روا ہے، اللہ ہمارا کارساز ہے، اللہ ہماری ہر ضرورت پوری کر رہا ہے۔ یہ بندے کا ایمان ہونا چاہیے۔ کافر کو کہو، وہ پڑھے گا لیکن اس کو سمجھے گا نہیں، جانے گا نہیں، اور وہ دل سے ایمان نہیں لائے گا، کیونکہ وہ کافر ہے، اس کے مقدر میں کفر ہے۔ لیکن مسلمان کا حق ہے، مسلمان کا کام ہے، مسلمان پہ یہ فرض ہے، کلمہ ہم پڑھ رہے تو ہم زبان سے اقرار کر رہے، تو ہمارا دل بھی تصدیق کرنا۔ پھر کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، نہیں کرنے کی وجہ پھر شرک اور کفر ہے۔ پھر یہ کیسے نکالنا؟ تو انشاءاللہ اس کی تعلیمات آگے آئیں گی، اور انشاءاللہ تو آج یہاں پہ جو ہے ہم زبان سے اقرار کر رہے، دل میں نہیں کر رہے۔ کیوں نہیں کر رہے؟ مشرک جو ہے وہ غیر خدا کی عبادت کرتا ہے تو اس کو مشرک کہا گیا ہے، اور دیگر جو ہے مسلمان بھی اللہ کی نظر میں مشرک بن گئے تو کیسا؟ بلکہ پھر یہ مسلمان پیدا ہوا ہے، ہم سارے مسلمان ہیں یہاں پہ، پھر ہم مشرک بنے تو کیسا؟ لیکن حقیقت میں بنتے، اللہ فرما رہا بنتا ہے مشرک۔ کیسا بنتا ہے؟ دیکھو، جو کافر ہے اور جو مشرک ہے وہ ہر ایک کی عبادت کر رہا ہے دنیا میں، وہ تصاویر کو سامنے رکھ کے عبادت کر رہا ہے۔ یہ کیفیت کافر کی ہے۔ آج مسلمان جو ہے تصاویر کو سامنے نہیں رکھا بلکہ اپنے دل میں رکھا ہے۔ وہ کیا شکل ہے تصاویر کی؟ وہی اپنی نوکری ہے، وہی اپنی تجارت ہے، وہی اپنی آفس ہے، وہی اپنے باس ہے، وہی اپنی کمپنی ہے، وہی اپنی رینٹ کے پیسے جو آ رہے، یہ چیزیں سے ہم پل رہے ہیں۔ بول کے ہم یہ تصویریں جو ہے نا کافر سامنے رکھا ہے، ہم دنیا میں وہ تصویر کو لے کے ہم نے دل میں رکھا ہے۔ ہم دل سے کیا دیکھ رہے کہ ہماری نوکری ہمیں پال رہی ہے، اور میں بزنس پرسن، بزنس مین ہوں، میں تو مجھے بزنس پال رہا ہے، اور میں بہترین 4 منزلہ بلڈنگ ہے میرے کو، تو کرایہ دار سے میں پال رہا ہوں۔ اب دیکھو کتنے بدھ ہو گئے یہاں پہ، وہ بدھ کی غیر کی عبادت کر رہا ہے، وہ مشرک ہوا۔ مسلمان میں بھی کتنے ایسے ہیں جو تجارت پہ ایمان لائے، مسلمان میں کتنے ایسے جو اپنی نوکری پہ ایمان لائے، مسلمان میں ایسے کتنے ہیں جو اپنے اختیارات پہ ایمان لائے، مسلمان میں آج کتنے ہیں جو اپنی طاقت اور منصب اور بادشاہت پہ ایمان لائے۔ بلکہ ایمان اللہ پہ لانا تھا، ایمان اس کا حاجت روا رب ہے بول کے لانا تھا، لیکن اللہ پہ ایمان نہیں لائے، اللہ پالتا بول کے ایمان لائے۔ کیا دیکھ رہے کہ دنیا اسباب ہمیں پال رہی ہے؟ پھر یہ بھی شرک ہے۔ اللہ فرمائے یہ شرک ہے کہ غیر سے پل رہا جو دیکھا اور اس کی گواہی دیا دل سے، وہ مشرک ہے۔ اللہ فرمائے آج ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہے، یعنی اللہ پالتا بول کے ہمارا ایمان نہیں ہے، پھر کون پال رہے ہیں؟ ہمیں دنیا پال رہی ہے، نوکری پال رہی ہے، تجارت پال رہی ہے، ہماری کمپنی پال رہی ہے، اور ہمارے مینیجرز پال رہے ہیں۔ یہ کہنا یہ بدھ ہے یہ۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ فرمائے میں تمہارا رب ہوں، ایک ہی رب جو کائنات، اللہ کے کائنات کا بادشاہ رب اللہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں تمہیں پال رہا ہوں، فرما رہا ہے۔ آج ہر گھر میں ایک بدھ ہے، ہر گھر میں ایک بدھ ہے آج ہمارے۔ کیسا بدھ ہے؟ جو خود کو دے کر آئے پل رہا ہوں، وہ بدھ ہے وہ۔ ہاں، اللہ کی بغاوت میں ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو کہ مالک ایک ہوتا ہے، اونر ایک ہوتا ہے، رینٹر ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اونر کا کام یہ ہے کہ وہ اپنا گھر کرائے سے دے، تو کرایہ دار بھی یہ سمجھے کہ یہ ملک میری نہیں ہے، یہ پراپرٹی یہ میرے اونر کی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک مالک ہوتا ہے، ایک کرایہ دار ہوتا ہے۔
کرایہ دار کو جو ہے نا مالک کرائے سے گھر اپنا دیتا ہے، تو وہ جو کرایہ دار ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری ملک نہیں، یہ میرے مالک کی ملک ہے، میں اس کا کرایہ دار ہوں۔ اگر ویسا بولا تو باری بچی اس کی، وہ گھر میں سلامت سے رہتا ہونے۔ اگر وہی کہہ دے کرایہ دار میں مالک ہوں بولے تو بغاوت شروع۔ اب وہ اصلی جو اونر ہے وہ گھر میں رکھتا، کورٹ میں کیس کر دیتا، کیونکہ ایک گھر کا ایک ہی مالک ہوتا، دوسرا مالک نہیں ہوتا۔ تو اللہ فرما رہے انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، دوسرا کوئی رب نہیں ہے۔ رب ہے تو اللہ ہی رب ہے۔ آج ہم نے ہر گھر میں ایک بت بنائے رکھے، آج ہم نے اپنی اختیارات کو دیکھ رہے، ہم اپنے پڑھائی اور تعلیم کو دیکھ رہے، ہم اللہ کی عطا کر دے علم کو دیکھ کے ہم سمجھ رہے کہ ہم گھر کو پال رہے، لیکن اللہ فرما رہے الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ فرما رہے یہاں پہ تمام عالمین کا رب اللہ ہے، یعنی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے بول رہے، ہم صرف ایک تعریف نہیں کر سکتے اللہ کی، تمام تعریفیں تو چھوڑو، خالی ایک تعریف ہم اللہ کی نہیں کر سکتے۔ اور ہم یہ ہمارے دعوے نماز میں کہ ہم تمام عالمین کا رب اللہ کہہ رہے، باہر جیسا نکل کے نماز سے 4 رکعت کے فوراً بعد پھر کیا دیکھ رہے ہم، پھر وہی دیکھ رہے دکان سے بول رہا ہوں، پھر کیسا ایسا؟ تو اس کے لیے مزید اللہ والوں کی صحبت سے وابستہ ہونا، اللہ والوں کی محفل میں بیٹھنا، اللہ والوں کے ساتھ یہ علم اور ایمان سیکھنا، تبھی یہ علم اور ایمان ہمیں آتا ہے اور نصیب ہو کے ہم ایمان والے بنتے ہیں۔ اور اللہ کے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے جو ایمان والے کے ساتھ ہو جاتا ہے وہ بھی ایمان والا بن جاتا ہے۔ کیونکہ حضرت قبلہ فرماتے ہیں ہمارے، اگر ایک خالی سی چنگار اگر ہر ایک کے دل میں ہوتا ہے، خالی چنگاری خالی لگا دے ہم تو سلگ کی نکل جاتی ہے، وہ آگ بن جاتی ہے۔ تو ایمان کی سی چنگاری ہوتی ہے، تو بندہ ایمان والا بن جائے تو اس کی صحبت میں بھی ایمان والا بنتا ہے۔ ہاں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیضان ہے امت پر۔ یہ فیضان آتا کیسے؟ یہ علم و عرفان سے آتا ہے، یہ ایمان کو سیکھنے سے آتا ہے، کلمے کو سمجھنے سے آتا ہے۔ آج ہم نے وہ کلمے کو چھوڑ دیا، ہم اتنے آسانی اتنا لائٹ لے لیے۔ آج ہر کوئی دنیا میں کہتا ہے کہ بھائی موت برحق ہے، بھائی سب کو مرنا ہے بولتا، پھر موت سے غافل رہتا۔ مطلب منافق ہے نا، یہ منافقت ہی ہے، کیونکہ کہہ رہا ہے زبان سے، اللہ کے نزدیک منافق ہے، کیونکہ زبان سے کہہ رہا ہے کہ موت برحق ہے، مرنا ہے بھائی، تم بھی مریں گے ہم بھی مریں گے، ذالک قتل موت، سب کو موت ہے، ہر ایک کے لیے مریں گے بول رہا ہے، پھر مرنے کی تیاری نہیں کر رہا ہے۔ حضرت قبلہ فرماتے پل بھر کی خبر نہیں ہے، سامان جو ہے 100 برس کا جمع کر رہا ہے۔ بتانا یہ ضروری ہے کہ پل بھر کی کب کیا ہونے والا نہیں معلوم، موت سر پہ ٹھہری ہوئی ہے ہمارے، فرشتے ریڈی، اللہ تعالیٰ حکم آ جائے ہم تجھے قبض کر لے، ہم اس کی جان سے نکال لے، ہم اس کو دوسری جگہ پہ منتقل کر دے، اس کو برزخ کی سیر کرا دے، اس کو برزخ سے اللہ سے ملا دے، نیکوکار ہوگا تو، یا پھر گنہگار ہے تو اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے۔ اللہ فرشتے انتظار کر رہے اللہ کے حکم سے، اور فرشتے کیا کرتے؟ اللہ قرآن میں کیا فرمایا؟ جو اللہ حکم دیتا وہی فرشتے کرتے۔ تو فرشتے اللہ کے حکم کے محتاج ہے، فرشتے بیٹھے ہوئے ہماری روح قبض کرنے۔ آج ہم کہہ رہے کہ موت برحق ہی کہتے ہیں، ہم موت کی تیاری نہیں کرتے۔ پھر موت کی تیاری کیسے کرنا؟ موت کی تو تیاری کرنا۔ موت کے 3 سوال ہے۔ کیا سوال ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل، جامعہ ترمذی کی حدیث ہے کہ پہلی منزل خبر ہے۔ خبر کے صرف 3 سوال ہے۔ اورل ٹیسٹ ہے، یعنی کہ مخامخی بولتے ہیں جس کو فیس ٹو فیس، سوالات جواب، وائوا جو ہوتا ہے اکثر گریجویشن میں، ایم بی اے میں، ڈگری گریجویشن میں وائوا کانسیپٹ ہوتا ہے، سارے 1-2 سال بیٹھتے ہیں پرائیویٹلی سوالات کرتے ہیں، اورل خالی سوال کا جواب دینا ہوتا ہے۔ تو فرشتے بھی وہاں پہ منکر نکیر جو ہے خبر کے سوالات اورل دے رہے، خالی پوچھ رہے کیا سوال ہے؟ صرف 3 ہی سوال ہے، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نبی کون ہے، یہی سوال ہے، 3 سوال کے ہٹ کے نہیں ہے۔ آج دنیا میں کافر اور مشرک کو بولو ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہو، وہ بہترین لکھ لیں گے، ترجمہ کر لیں گے، کیا وہ جواب دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن ہوگا وہی خبر میں جواب دے گا۔ تو ایمان لانا چاہتے، ایمان وہ لا الہ الا اللہ۔ آج ہم نے وہی سے ایمان کو چھوڑا، اور ہم نے دعائیں کرتے ہیں کہ، اور ہم یہ نمازوں میں کہہ رہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تو سارے عالمین کا پالنے والا ہے۔ پھر خود ہم دیکھ رہے کہ میں نوکری کر کے پال رہا ہوں، بچوں کو پال رہا ہوں، اللہ تو نہیں پال رہا ہوں میں، معاذ اللہ۔ تو پھر کیسے ہو گیا؟ اللہ یہاں پہ مالک
ओनर जो है ओनर की तरह रहता है, रेंटर जो है रेंटर की तरह होता है, किराएदार किराएदार होता है, मकानदार मकानदार होता है। तो अगर किराएदार मकानदार बनने की कोशिश करा तो मकानदार उसको हलाक करके घर से निकालता है। यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे मैं तुम्हारे पालने वाला हूँ। आज हम कह रहे कि हम पल रहे हम पाल रहे हमारे बच्चों को, तो अल्लाह ताला फना कर देता है, यहाँ से मौत दे देता अल्लाह वो जलाल में आते, क्योंकि पालने वाला रब है। तो गवाही हम देना है कि अल्लाह तू ही हमारा रब है। हमने वो गवाही को छोड़ दिया है। गवाही जो है दिल से निकलती है और जुबान से निकलती है। जुबान से इकरार हो, दिल से तस्दीक हो, तस्लीम ही ना हो, दिल से ही निकले, ये गवाही है, वो ईमान है। और ईमान जो है कलिमा तैयब जो ईमानी कलिमा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल मदीने में मक्के में क्या फरमाए, कलिमे की दावत दी है। मुशरिकों को, मुनाफिकों को, काफिरों को ईमान नहीं लाए, जितने भी यहूदी सारों को क्या करे, कलीमे की दावत दी। 13 साल मेहनत करे। आज हमने 13 सेकंड वो कलीमे को पढ़ा है, फिर समझे ही नहीं। बचपन में क्या होता, माँ बाप जो है वालिदैन बच्चों को मदरसों में भेजते कि जाके कुरान शरीफ पढ़ लो, हदीस पढ़ लो। 40 हदीस 40 हज़ार बोलते हम। अत्ताहुरु शतरीन ईमान, पाकियादा ईमान है, अलवजु बित्ताउ सला, वजू नमाज की कुंजी है, और बाजार में खाना हल्के बल्कि निशा। ये जो है वजू नमाज की कुंजी है बोल के बचपन में सीखे। एटलीस्ट ये होना इंसान का काम। बड़े हुए बाद फिर वजू नमाज की चाबी कैसा रहती, ये सोचने की फिक्र रहना। अगर बंदा सोच आए तो वो जानने की कोशिश करा तो उसको इल्म आता। हम जो है बचपन की कलमा पढ़ लिए। हजरत किबला फरमाते कि बचपन में कलमा पढ़े, अभी भी वही कलमा पढ़ रहे हम। तू पढ़ मैं पढ़, कलमा पढ़, तू पढ़ मैं पढ़ तू पढ़, सो पढ़ो कलमा, फिर समझो ना को। यानी बताना क्या है, कलिमे को समझ के पढ़ के जाना है, क्योंकि खबर में समझ के जवाब देने का है। अगर काफिर मुशरिक बोले तो बेहतरीन रट लेके जाता, लेकिन जवाब दे सकता वहां पे नहीं दे सकता। तो जवाब देने के लिए वो होता। और जो है कॉपी पेस्ट वाला जवाब कभी नहीं दे सकता। याद रखो, जो दिल से पढ़ा वो कामयाब है। इम्तिहान में जो है आप चाहे मैट्रिक का ले लो और इंटरमीडिएट का ले लो, बोर्ड ऑफ इंटर और दीगर MBA जितने भी जो है ना MSc, ये तुम कॉपी पेस्ट करके बट्टी मार के अगर हम गए तो वहां पे एग्जाम में फेल है हम, क्योंकि ठीक से समझ में आते ही नहीं, खल्ब में बात दिमाग में आती ही नहीं बात। तो जब बंदा जो है दिल से पढ़ता, दिल से पढ़ना बोलते, दिल कैसा पढ़ता फिर? हम बचपन में कहते थे हमको सर और टीचर के दिल से पढ़ो, दिल से पढ़ो। फिर दिल भी पढ़ता क्या, इस चीज पे गौर नहीं है। लेकिन हकीकत में दिल पढ़ता। कैसे पढ़ता? दिल से ईमान लाना है। दिल का अलग पार्ट है, ये हमें पता नहीं है, क्योंकि पता है करना है जरूरी है। आज हमें, आज हमने खबर के 3 सवाल है, इतना हम आसानी से लाइट लिए। हम क्या कर रहे हैं, हशर के सवाल की तैयारी है। हशर में क्या सवाल है? नमाज का। हशर में क्या सवाल है? उम्र का। हशर में क्या सवाल है? माल का। हशर में क्या सवाल है? कैसा कमाया, कैसा खर्च करा। यहाँ पहली सीढ़ी में गोल है, पहली सीढ़ी में नाकाम है, और हशर के सवालात में जा रहे। अरे पहले पहली सीढ़ी में तो कामयाब हो, इसका मतलब नमाज नहीं पढ़ना नहीं। नमाज अफजल इबादत है। मुसलमान और काफिर में फर्क करने वाली चीज नमाज है। नमाज नहीं पढ़ा तो समझ लो फरमाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नमाज क्या है? मोमिन का हथियार है। और नमाज मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और नमाज मुनाजात है अल्लाह की जात से। लेकिन कब? ईमान वाला हो तो। ईमान वाला है तो वो नमाज पढ़ना। अल्लाह क्या बोले? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, नमाज पढ़ो, अकीमुस्सलाता, नमाज कायम करो। किनको फरमा रहे? ईमान वालों को फरमा रहे। आज हम दिल में दुनिया के इसको भूद उसको भूद, इन्हें पालता उन्हें पालता बोल के मस्जिद में मुशरिक की नमाज पढ़ रहे। मुशरिक की नमाज अल्लाह कबूल नहीं करता, अल्लाह मोमिन की नमाज कबूल फरमाता। तो मोमिन बनने के लिए क्या चाहिए? मोमिन बनता कैसे? बंदा कलीमे से बनता है। वो कलीमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई हाजत रवा नहीं, अल्लाह ही हाजत रवा है। और हर जर्री, छोटी छोटी सी चीज, बड़ी से बड़ी चीज जो दे रहा है वो अल्लाह ही है। हर चीज अनफुस और आफाक, अंदर और बाहर, बातिन और जाहिर में पालने वाली जात अल्लाह की है। और जो बंदा है ये चीज को इकरार करता और इस चीज को तस्दीक कर रहा जुबान और दिल से, तो फिर वो बंदा क्या है? ईमान वाला है। उसकी बशारत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिए जन्नत है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का हकदार वो क़यामत के दिन वही मोमिन होगा जो ये गवाही देगा खुलूस से दिल के साथ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज हम वैसे कलीमे तैयब को छोड़ दिए। आज हम कलीमे हमें पता नहीं है। और अल्लाह ताला जो है, दीन अल्लाह की मर्जी है, ठीक है। दीन में क्या है? असल 3 है। क्या है? इस्लाम, ईमान, एहसान। इस्लाम में कितने असल है? 5 है अरकान। क्या है?
کلمہ، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج. دیکھیں اسلام میں پھر اللہ تعالیٰ فرسٹ رکھا ایمان کو. تو ایمان ہمیں پتہ نہیں ہے، آج ایمان پہ ہمیں غور کرنا ہے اور ہمیں ایمان لانا ہے. اور انشاءاللہ گزشتہ نیکسٹ کلاس میں جو ہے شرک کی تفصیل قرآن کے آیت کے ساتھ اور دلیل آئیں گی. اس کے بعد شرک اور کفر کی نیکسٹ لیکچر آئیں گے انشاءاللہ. آج جو بات چل رہی تھی کہ کلمے کی، کلمے پہ ہمیں ایمان لانا ہے. کلمے پہ ایمان کیا لانا ہے؟ اللہ حاجت روا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے. ان چیز پہ ایمان لانا، زبان سے بھی کہنا، دل سے بھی کہنا. زبان سے ایک بول کے دل سے بولنا وہ منافقت ہے. حقیقت میں منافق کس کو بولتے تھے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ساتھ میں نماز پڑھتے تھے تو جو ہے نا بغل میں جو ہے آم پیٹ میں نا ایک بتوں کو رکھ لے کے آتے تھے منافق. ٹھیک ہے، کئی کو بولے تو اللہ کے سامنے ہم سجدہ نہیں کرتے کیونکہ ہمارے بت کے سامنے ہم سجدہ کرتے بول کے جیسا سجدے میں سارے لوگ چلے آتے وہ بغل میں بت نکال کے سامنے رکھتے پھر سجدہ کرتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین شروع کرے کہ آپ ہاتھ اٹھا کے رفع دین کرو، کان تک لگا دو اپنے 2 انگوٹھے. تو جیسا وہ کان کے ہاتھ اڑ جاتے تو بغل کے جو بت نکل جاتے، بت گر جاتے تو پھر وہ سجدہ نہیں کر پاتے. تو یہ ٹرک تھی وہ رفع دین کی. تو بتانا یہ ضروری ہے. تو منافق وہ ہوتے دل میں کیا ہے غیر بدھ ہوتا اور زبان پہ اللہ اللہ ہوتا. تو آج بھی منافقت ہم میں ہے کیا نہیں ہے ہم غور کرنا. منافق کس کو بولتے ہیں؟ منافقت کس کو بولتے ہیں یہ غور کرنا. شرک کس کو بولتے ہیں اور مشرک کون ہوتا ہے یہ غور کرنا. کفر کس کو بولتے ہیں اور کافر کیسے بنتا ہے یہ غور کرنا. یہ ایمان میں تمام چیزیں کب آتے ہیں؟ یہ جب بندہ ایمان سیکھے، ایمان کو سمجھے. ایمان کو سیکھنا اور سمجھنا پڑتا ہے. آج دیکھو اور ایک بات بتا دیں کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے بول کے نام بہت پیارے پیارے ہم نے رکھ لیے، لیکن اللہ کے پیارا وہی ہوگا جو ایمان والا ہوگا. اللہ تعالیٰ کیا ہے چہروں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ قلب کو دیکھتا، اس کے ایمان کو دیکھتا. ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ہم مسلمان ہوئے، لیکن جنت میں پھر مومن جاتا. تو مسلمان سے ایمان لا کے مومن بننا ہے ہم کو. پھر آج ہم کو پتہ نہیں، ہم سمجھ رہے مسلمان مومن ہے کہ نہیں. مسلمان ہوتا ہے وہ ماننے والا، مومن ہوتا ہے جاننے والا. مسلمان کلمے کو پڑھ لیتا ہے، مومن کلمے کو سمجھ کے ایمان لاتا ہے. یہ مومن اور مسلمان میں فرق ہے. آج ہم کتنے مسلمان ایسے ہیں جو ایمان والے نہیں بنے، تو پھر ہم مسلمان کہاں ہوئے؟ پھر ایمان والے کیسا مومن ہوئے؟ پھر جہنم میں رہیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں کس کو پائے؟ مومن کو پائے. ویسے تو کئی مسلمان جہنم میں جاتے. ہاں حقیقت ہے، کیونکہ ایمان نہیں لائے پھر جہنم میں جائیں گے. اگر پھر مسلمان کو جنت دیا اللہ تو مسلمان پیدا کرا بول کے، تو کافر، مشرک، یہودی، نصارہ وہ کہیں گے اللہ سے، اللہ پاک تو مسلمان ہمیں بھی پیدا کرتا تو جنت میں دیتا، جنت دیتا. پھر یہ لوگ کو جنت دے کے ہم کو جنت نہیں دیا بول تو تعصب برا ہے بول کے سوال کرتے اللہ کو. تو اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہونے دیا. اسی لیے فطرت اسلام پہ پیدا کیا اللہ، تاکہ فطرت تو رکھ، تو اپنے رب کو پہچان، اپنی معبود کی عبادت کر، تو اللہ پہ ایمان لا. جو ایمان اللہ پہ لائے گا وہ جنت دے رہا. اس لیے کئی مسلمان جہنم میں جائیں گے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں وہی جائے گا جو مومن ہے. منافق جنت میں نہیں ہے، مشرک جنت میں نہیں ہے، کافر جنت میں نہیں ہے، یہود النصارہ جنت میں نہیں ہے. اور دیگر جنت میں کون ہے؟ اللہ، اس کے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہو وہ جنت میں، کلمے کے تحت ایمان ہو وہ جنت میں. تو یہ بات ضروری ہے. اور ایک بات، آج دنیا میں معاشرے میں جو ہے نا کس کا تذکرہ کرتے ہیں؟ آج اصلاح معاشرہ، اپنی اصلاح کرنا، پڑوسیوں کی اصلاح کرنا، خاندان کی اصلاح کرنا. کیا اصلاح؟ عمل کی اصلاح. پھر ایمان کی اصلاح کی بات نہیں ہے. ایمان کی اصلاح افضل ہے. ایمان کے تحت عمل قبول ہے، ایمان نہیں ہے تو عمل قبول نہیں ہے. اور ایک بات، اگر چلو عمل بھی اگر ہم کر رہے تو عمل کئی کے لیے کرتے ہیں؟ معلوم آج دنیا میں، ساری دنیا میں جو عمل ہو رہا، بے روزگار ہے سو والا عمل کرتا، جس کو نوکری نہیں ہے انہیں عمل کرتا، اور جس کا کاروبار اچھا نہیں چل رہا انہیں عمل کرتا، اور جو پریشان ہے انہیں عمل کرتا. یعنی کہ جو پریشان ہے انہیں نماز پڑھتا، جو مصیبت میں انہیں نماز پڑھتا، اور جو بے روزگار ہے انہیں نماز پڑھتا. کئی کو پڑھ رہے نماز؟ نماز پڑھے تو نوکری ملتی، نماز پڑھے تو کام میں برکت ہوتا، نماز پڑھے تو مال زیادہ جمع ہوتا، نماز پڑھے تو برکت ہوتی. تو اللہ کے لیے نماز پڑھنا ہے، عمل بھی کرے تو، لیکن برکت کے لیے نماز پڑھ. اللہ کے لیے عمل کر رہے. اللہ فرما رہے قرآن میں تو میری نماز پڑھ، تو شریک کو کر رہا. ہم کیا ہے برکتوں کو
اور جو ہے ہم کاروباروں میں برکت کے لیے، اور جو ہے ہم دیگر پریشانی دور ہونے کے لیے ہم نماز پڑھ رہے. نماز صرف اللہ کی ہے، پریشانی آئی اور جاتی اللہ کی جانب سے، وہ بات الگ ہے. والتین والصبر والصلاۃ، تو نماز ادا کر اور تو صبر کر. پریشانی نماز کے لیے ادا کرنا اچھی بات ہے، نہیں بول کے نہیں بول رہا ہوں، لیکن مطلوب خدا ہونا، مطلوب خدا ہونا، مطلب خدا ہونا، اللہ کی رضا خدا ہونا، عبادت خدا ہونا، اخلاص خدا کے لیے ہونا، عبادت خدا کے لیے ہونا، ریاضت خدا کے لیے ہونا، غیر کے لیے نہیں ہونا. برکت کے لیے نماز نہیں پڑھنا، اور کام نہیں بن رہا بول کے نماز نہیں پڑھنا، اور عمر بڑھنا بول کے نماز نہیں پڑھنا. اللہ ہی عمر بڑھاتا، اللہ عمر نہیں بڑھتی ہے. اور ایک بات تفصیل سے ہے عمر کے بارے میں، لیکن بتانا یہ ضروری ہے، اللہ عبادت صرف اللہ کی ہے. مال دے نہ دے، چاہے تو فقیر بنا دے چاہے تو غنی کر دے، یہ اللہ کی مرضی ہے. عبادت تو صرف اللہ کی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ زاریہ میں کیا فرمایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن اور انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو عبادت اللہ کو مطلوب ہے، تو صرف اللہ کی عبادت کرنا. ہم عبادت بھی کر رہے، نماز ہی پڑھ رہے، تو ہم مطلب کی نماز پڑھ رہے، جنت کے شوق میں، جہنم کے خوف میں، پھر اللہ کی عبادت کہاں رہی؟ رابعہ بصری ایک اللہ ولیہ ہے. تو آپ کیا کر رہے معلوم؟ آپ ہاتھ میں پانی لے کے چلے گئے، پوچھا گیا پانی کس لیے؟ بولے تو میں جنت کو جہنم کو بجھا دیتی ہوں تاکہ لوگ اس کے خوف سے اس کی عبادت نہ کریں. یعنی بتانا یہ ضروری ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہو رہا. آج ہمارے پاس عمل بھی ہم کر رہے تو اس میں بھی ہماری مطلب نکال رہے ہیں ہم، تو اللہ کے کیسے قریب ہو سکتے ہیں ہم؟ اللہ کے بندے مومن کیسے بن سکتے ہیں؟ اور ایک بتاتا ہوں درجات کیا ہے. جب اسلام کو قبول کرے تو مسلمان ہوتے، اور اسلام کو پھر جاننے سے کلمے کو پھر مومن ہوتے، پھر جیسا مومن ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کے مشاہدہ مراقبہ کر کے محسن ہوتے، پھر محسن ہو گئے بعد اس کو تقوی ملتا، وہ مکرم ہوتا، مکرم کے بعد پھر مبعد ہو جاتا. تو یہ مقامات ملنا ہے ہم کو. آج ہم کس میں؟ دیکھو ہم مسلمان بھی نہیں ہیں، کیونکہ شرک اور کفر اور نفاق ہمارے دل کے ایسے تعلقات بن گئے چکے ہیں نا، تو ہمارے دل میں ایمان آیا ہی نہیں. ایمان جب آئیں گا تو یہ چیزیں نکلیں گی، یہ چیزیں نکلے تو ایمان آتا. مثال کے طور پہ پرانا گھر پرانی حویلی ہے، اور ایک بات بول رہا ہوں، پرانا گھر پرانے حویلی میں کون آتا؟ وہ لوگ کرائے سے رہنے کے لیے. تو اس کے لیے مالک کیا کرتا ہے؟ صفائی کرتا ہے، پینٹ کرتا ہے، اس کا جالا جھٹکتا ہے، گھر کو صاف ستھرا رکھ کے پھر سے کیا بول کے باہر لکھتا ہے؟ لیلی جار بول کے عربی میں لکھتے ہیں، رینٹ کے لیے، فر رینٹ. تو بتانا یہ ضروری ہے، صفائی ضروری ہے. آج ہم پہلے ایمان لا لیں گے، سمجھ رہے ایمان تم لا ہی نہیں سکتے، پہلے شرک اور کفر اور نفاق نکالنا ہے ہم کو. شرک کیا ہوتا ہے پتہ نہیں ہے، کفر کیا ہوتا ہے پتہ نہیں ہے، نفاق کیا ہے پتہ نہیں ہے ہمیں. تو یہ چیزیں سیکھنا ہے ہم کو. ایمان سکھاتا ہے ہمیں، اور ہمیں سیکھنا بھی یہ ضروری ہے. اور ایک بات جو ہے، کلمہ بھی وہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد. پھر لا الہ الا اللہ، لا سے نکال تو نفی کر فرما رہے اللہ، تو ہٹا بول رہے، پہلے انکار کر دے بول دے رہے. کس کا؟ لا الہ الا اللہ کے سوا، ما سوا جتنے بھی تو بتوں کو، غیر خداؤں کو دیکھ رہا ہے، اس کو پہلے انکار کر. یعنی تیرے دل میں وہ شرک اور کفر موجود ہے، پہلے اس کو نکال. پھر لا الہ الا اللہ، پھر اللہ کے الہ کو اپنے دل میں داخل کر، اللہ کے نور کو اپنے دل میں داخل کر، اللہ کی الوہیت کو اپنے دل میں داخل کر، اللہ کی ربوبیت کو اللہ کے دل میں داخل کر. اللہ رازق ہے تو اپنے دل میں داخل کر، اللہ مالک ہے تو اپنے دل میں داخل کر. تو یہ اللہ تعالیٰ لا اسی لیے رکھے یہاں کہ تو نفی کرتے جا ہر چیز کی، یعنی کہ انکار کرتے رہے دنیا کا. کس کو انکار کر؟ اپنی نوکری کا انکار کر، اور اپنے تجارتوں کا انکار کرو، اور اپنے کاروباراں کا انکار کرو، اپنے بینک بیلنس کا انکار کرو، اپنے پراپرٹیز کا انکار کرو، اپنے گھروں کا انکار کرو، اور اپنے جتنے بھی آج کل تو یہ ہو گیا گھر داماد کے لیے بہترین گھر داماد، اگر گھر داماد رکھ دیے اور ایک دو اچھے گھر دے دیے تو اب نوشا کیا دیکھ رہے معلوم؟ سسرے سے پل رہے دیکھ رہے، سسرے کو بدھ بنا دیا یہاں پہ بلکہ معبود تو رب ہونا تھا. تو بتانا یہ ضروری ہے کہ آج ہم دو گھر سے پل رہے، سسرال سے پل رہے، بینک سے پل رہے. اگر کوئی شادی میں بیوی اچھا زیادہ لے کے آ گئی تو ہم اس کے سسرال کو دیکھ رہے کہ وہ پیسے والے بہت ہے، تو ہم سمجھ رہے کہ اس سے پل رہے، لیکن یہ غلط ہے، یہ مشرکانہ ہے. تو بتانا یہ ضروری ہے. ایمان آتا ہے کس سے؟ لا الہ الا اللہ سے آتا ہے. ایمان لانے سے ایمان آتا ہے. ایمان کو لانا پڑتا ہے، ایمان کو سیکھنا پڑتا ہے، ایمان کو سمجھنا پڑتا ہے.
اور ایمان سیکھنے سے آتا ہے. پھر لانا کس پہ ایمان؟ لا الہ الا اللہ پہ ایمان لانا. اور لا الہ الا اللہ ہمیشہ 24/7 ہمیشہ اس کی کوشش میں رہنا کہ ہمیشہ دل سے تصدیق ہوتے رہنا اور زبان سے اقرار ہوتے رہنا. نماز سے پہلے یہ پہلے نکال کے پڑھنا ہے. مشرک کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا. نماز جیسا اللہ اکبر، انشاءاللہ آگے چل کے نماز کا ذکر آیا تو تفصیل سے نماز کا ذکر سیکھیں گے. اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ بتانا یہ ضروری ہے کہ ایمان مقدم اللہ کے پاس ہے. ایمان میں وہ ایمان جو ہے کس پہ؟ کلمے پہ ایمان لانا ہے. کلمہ ایمانی کلمہ ہے. اور ایک بات ضروری ہے جاننا یہ ہمیں کہ ایک آخری امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان آپ کی کتاب میں لکھے ہوئے ہم غور و فکر کرتے ہیں. آپ کیا فرماتے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ کہ ایک بندہ بیمار ہوا اور وہ کمزور ہوا. بیماری کی حالت میں انسان ویک ہوتا ہے، ویکنیس اس کے اندر آتی ہے تو کمزور ہوتا ہے. کمزور ہوا وہ ایمان، یعنی اسی کمزوری کے حالت میں وہ کیا سوچتا ہے معلوم؟ جب میں ٹھیک ہو جاؤں، جب بیماری دور ہو جائے، پھر میں صحت مند ہو جاؤں تو میں فلاں کام کر دوں گا، فلاں میں یہ کر دوں گا، فلاں میرے اختیارات کو میں جو ہے نا یہ کام کروں گا، وہ کام کروں گا. تو اپنی صلاحیتوں کو دیکھتا ہے بندہ. یہ دیکھنا اپنی صلاحیتوں کو بھی دیکھنا بدھ ہے، وہ بھی بدھ ہے دل کا. تو یہ بدھ نکلنا کہ اللہ ہی تعالیٰ شفا دینے والا ہے اور اللہ ہی تعالیٰ کرنے والا ہے. یہ ایمان ہے. ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایمان ہے. اور ایمان، آج ایمان کی بات ہے. انشاءاللہ جتنے تعلیمات ہوں گے ایمان کے تحت ہوں گے، کلمے کے تحت ہوں گے. کیونکہ ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 17 سال محنت کرے، 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیے. ہم ہماری زندگی کتنے سال جیتے پتہ نہیں، لیکن ہم اتنا تو کوشش کرنا ہے کہ میکسیمم جو ہے ہم کلمہ طیب کو ہی سیکھتے رہنا. کلمہ طیب کے انسٹرکشنز اور اس کے نیمز کو اور اس کے آبلیگیشنز، اس کے فنکشنز، یہ تمام چیزیں ہمیں جاننا ہے. کیونکہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمۃ و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان عورت اور مرد پر فرض ہے. تو علم حاصل کرنا ہمارے لیے فرض رکھا گیا ہے. کون سا علم؟ اللہ کی، رسول اللہ کی پہچانو، جو جنت میں، جو دنیا اور آخرت میں کام آنے والی ہو. اور حقیقی علم ہونا ہے کہ جیسے کہ اللہ ہم عبادت کے لیے پیدا فرمایا بولے، تو عبادت کس کے لیے کرنا، کیسی کرنا، اس کے لیے علم ہونا، عرفان ہونا. تو یہ علم و عرفان سے جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں، ہم عبادت اور ریاضت کر سکتے ہیں. آج اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں شرک کی تفصیل سے قرآن کی آیت کے ساتھ دلیل آئیں گی انشاءاللہ. اس کے بعد شرک اور کفر کی بات آئیں گی. اب میں اپنی بات کو سمجھتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. اللہ جیسا قول ہے اللہ تعالیٰ وہ قول کو ہمارے فعل میں تبدیل فرما. اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے سے قبول فرما. اللہ تعالیٰ تو غیب سے اپنی حاجتیں ہمارے لیے پورے عطا فرما دے. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قل ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.